کائنات زیرو سے بنی ہے، ایک دھماکے سے بنی ہے، دھماکے سے۔ میں ساہیوال میں تھا، ایک بچہ آیا میرے پاس ایف ایس سی کا، اس کے کان پر ہیڈ فون سا تھا، کہا جی یہ انٹرنیٹ سے جڑا ہوا ہے، اس وقت 700 لڑکے آپ کی بات سنیں گے جو آپ مجھ سے کریں گے۔ ایک یہودی ہم سے تل ابیب سے سوال کر رہا ہے کہ بگ بینگ کے بارے میں تمہارے قرآن میں کوئی بات ہے کہ یہ کائنات ایک دھماکے سے وجود میں آئی؟ کیا تمہارے دین میں کوئی اس کے بارے میں دلیل روشنی ہے؟ تو اگر ہے تو مجھے بتاؤ، تو پھر میں مسلمان ہو جاؤں۔ میں نے کہا پہلی بات یہ بچے کہ ہمارا قرآن سائنس کی تصدیق کرنے نہیں آیا اور سائنس کو جھٹلانے نہیں آیا، ہمارا قرآن ہدایت کے لیے آیا ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتا ہے۔ کہیں کہیں وہ دنیا کی چیزوں کو ٹچ کرتا ہے، جہاں وہ ٹچ کرتا ہے وہ ایسا صحیح ٹچ کرتا ہے پھر اسے کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ تو اشارہ ہم کیس کر سکتے ہیں کہ اس سے اشارہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حی افلا یؤمنون، یہ جو میرے منکر ہیں ان کو پتہ نہیں ہے کہ زمین آسمان ایک ملا ہوا مادہ تھا، ایک ملا ہوا رتق ہوتا ہے، چیز اس طرح آپس میں مل جائے کہ پھر اسے جدا نہ کیا جا سکے۔ جیسے گوشت الگ ہے، سبزی الگ ہے، نمک الگ ہے، مرچ الگ ہے، جب ہم اس کو سالن بناتے ہیں تو ہر چیز مکس ہو کر اب نمک مرچ ہلدی اس میں سے نہیں نکل سکتی، اس کو عربی میں کہتے ہیں رتق۔ کانتا رتقن، یہ سب کچھ ملا ہوا تھا، اور فتق اس کو الگ الگ کر دیں، ففتقناہما، پھر ہم نے اس کو پھاڑا اور اس کو دھماکے کے ساتھ ہم نے اس کو پھیلانا شروع کیا۔ اثر کے بعد وہ آیا، کہنے لگا جی وہ یہودی مسلمان ہو گیا، اس وقت سن کے چلا گیا، پھر اثر کے بعد اس نے آ کر مجھے بتایا کہ وہ مسلمان ہو گیا۔ تو ہمارے پاس یہ نظریہ نہیں ہے کہ آپ ہی بن گئے، ہمارے پاس یہ نظریہ کہ اس کو اللہ نے بنایا ہے اور ایک نظام کے ساتھ۔ اچھا، پھر ایک پال ڈیوس سائنسدان تھا آسٹریلیا کا، اس نے پھر ایک اور بات ثابت کی کہ کوئی بنانے والا ہے، خود نہیں بنا۔ اس نے ڈارون کو غلط ثابت کیا، اور دوسرے جو دہریے، بہت سے دہریے سائنسدان تھے اب بھی ہیں، ان سب کی بات کو اس نے غلط ثابت کیا کہ یہ دھماکہ کسی نے کیا ہے، خود نہیں ہوا، کہ ہر دھماکے کے بعد تخریب ہوتی ہے، دھماکے سے تو تخریب ہوتی ہے نا کہ تعمیر۔ اگر میں جا کے ابھی اپنے مسجد میں کہوں کہ ہم وہ بیٹھے تھے لارنس کالج کی مسجد میں، وہاں ہوا دھماکہ، ہر لڑکا اڑتا ہوا اپنے بیڈ پہ جا کے بیٹھ گیا اور پرنسپل جا کر اڑتے ہوئے اپنے آفس کی سیٹ میں فٹ ہو گئے۔ کوئی مانے گا اس کو؟ مول صاحب پاگل ہو گئے ہیں؟ کسی بار کبھی دھماکہ بھی ایسے منظم طریقے سے ہوا؟ دھماکے سے تو توڑ پھوڑ ہوتی ہے، نہ کہ اس سے کوئی شکل وجود میں آتی ہے یا کوئی تعمیر وجود میں آتی ہے۔ یہ کائنات میں واحد دھماکہ ہے جس نے اتنے خوبصورت انداز میں کائنات کو وجود دیا کہ کوئی یہ ماننے پہ تیار نہیں ہے کہ یہ دھماکہ اتنا عقل مند۔ دھماکہ تو پاگل پن ہوتا ہے نا، ٹھا ہوئی اور یہ ادھر گیا وہ ادھر گیا۔ تو اس نے نا پھر ایک سیکنڈ کو نا 1000 حصوں میں تو تقسیم کیا جا سکتا ہے، 1000 سے آگے پھر وہ تقسیم نہیں ہوتا۔ تو اس نے یہ بات پروف کی کہ اگر ہم فرضی طور پر 1 سیکنڈ کے 10 لاکھ خرب حصے کر دیں، 10 لاکھ خرب حصے، جب دھماکہ ہوا تھا تو 2 طاقتیں پیدا ہوئی تھی، ایک گریوٹی اور ایک رفتار۔ ایک رفتار پیدا ہو کے دھماکے سے چیز پھیلتی ہے نا، ایک دم ابھرتی ہے۔ تو جب وہ تھا تو اس میں 2 طاقتیں پیدا ہوئیں، ایک کشش گریوٹی، ایک رفتار سپیڈ۔ اگر اس وقت سپیڈ زیادہ ہو جاتی تو یہ کائنات بکھر جاتی، اور اگر اس وقت کشش اور گریوٹی زیادہ ہو جاتی تو یہ کائنات پھر سمٹ کے پھر زیرو ہو جاتی۔ اس میں اگر 1 سیکنڈ کے 10 لاکھ خرب حصے کیے جائیں اور 1/10 لاکھ خرب سیکنڈ کے برابر اگر رفتار بڑھ جاتی تو کائنات بکھر جاتی، اور اگر گریوٹی بڑھ جاتی تو کائنات زیرو ہو جاتی۔ تو یہ کوئی کیسے تسلیم کرے کہ یہ آٹومیٹک ہو گیا، یہ خود بخود ہو گیا؟ کوئی تو ہے، اور وہ کون ہے؟ یہاں آ کے وہ اٹک جاتے ہیں۔ تو ہمارے یہ اس بچے سے بھی پوچھو تو کہے گا اللہ نے زمین بنائی، اللہ نے آسمان بنایا۔ تو اس کو اللہ نے یوں جواب دیا، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، تیرا اللہ ہے جس نے زمین آسمان 6 دن میں بنائے، ثم استوى علی العرش، پھر عرش پہ تخت بچھایا، یغشی اللیل النہار، دن اور رات کا نظام چلایا،
यतलबहु हसीफा, दिन आगे चलता है रात पीछे चलती है। और फिर अशम्स वल कमर वन नुजूम मुसख्खरातिन बिअमरिह, फिर उसने सूरज चांद सितारों को अपने ताबे कर दिया। तो हमारे लिए एक जवाब आसान हो गया कि सबका बनाने वाला अल्लाह है। पहाड़ कैसे बन गए? कवल जिबाल अरसाहा, अल्लाह ने गाड़ दिए। पानी कैसे बन गया? अल्लाह ताला ने बनाया। फसालत औदियतुम बिक़दरिहा, जमीन कैसे बन गई? वल अर्द फरशनाहा फनिअमल माहिदून, अल्लाह ने बना दी। मीठा पानी कहां से आया? वो भी अल्लाह ने बनाया। हादा अज़बुन फुरातुन साइगुन शराबुहु, कड़वा किसने बनाया? का वो भी अल्लाह ने बनाया। वहादा मिल्हुन उजाज, ये कड़वा बदबूदार। अल्लाह ने कड़वे पानी को ना बतौर नेमत के जिक्र किया कि समंदरों का पानी हमने कड़वा बनाया, दरियाओं का पानी हमने मीठा बनाया। ये हमारे लिए क्या मजा है, ये हमारे लिए क्या नेमत है। अगर समंदर के पानी मीठे होते तो ये बदबूदार हो जाते, और एक पानी का तालाब गंदा हो जाए ना तो सारा गांव मुसीबत में आ जाता है। 7 समंदर का पानी गंदा हो जाता और बदबूदार हो जाता तो हमें तो मरी में बैठना ही मुश्किल हो जाता। यहां लोग मर रहे होते तो अल्लाह ने उसमें तेजाब पैदा कर दिया जो उसकी गंदगी को जलाता रहता है, जलाता रहता है, जलाता रहता है। फिर उसमें अल्लाह तूफान उठाता है, मौजें उठाता है, लहरें उठाता है। कोई थोड़ी बहुत चीज बने भी सही तो पानी की आपस की तूफानी टकराव से अल्लाह उसको भस्म कर देता है। अब ये नमक आता कहां से है? इसमें नमक हर वक्त कहां से आता रहता है? अगर तो अल्लाह हमारे जिम्मे लगाता, हाँ भाई पानी को कड़वा रखो वरना ये तुम्हें तबाह कर देगा, इसकी बदबू तुम्हें बर्बाद कर देगी, तो फिर इंशाल्लाह लॉरेंस कॉलेज वाले सारे खेवड़ा की कान के आगे खड़े होते, ट्रक भर रहे होते हैं जी, सबकी बारियां लगी होती, जिम्मेदार ताजर। अल्लाह ने हमें इतना नमक दिया, पूरी दुनिया में इतना नमक किसी के पास कोई। तो अल्लाह ने क्या किया? जमीन को थोड़ा सा जनूब की तरफ झुका दिया और उधर समंदर कर दिए, और पहाड़ों को शुमाल की तरफ कर दिया, ऊपर बर्फ जमा दी। फिर जमीन के झुकाव से फायदा उठाते हुए अल्लाह पाक ने पानी को जनूब की तरफ बहाना शुरू किया। पहाड़ों पे बर्फ पिघली, वो नदी नालों में बदली, चश्मे शामिल हुए, झरने शामिल हुए, आबशारें शामिल हुई। वो पानी एक ताकत के साथ पत्थरों से टकराता हुआ और बल खाता हुआ एक हुस्न भी अल्लाह ने बना दिया, खूबसूरती भी बना दी। लोग नारायण की झील देखने जा रहे हैं, हालांकि इतना सफर, मुसीबत, खाने, पत्थर, पहाड़, टक्करें, फिर भी जा रहे हैं। वहां से ये पानी जब मैदान में आता है तो जमीन में नमक है, तो ये पानी क्या करता है? जमीन की रगों से नमक को खींचता है, और पूरे ट्रॉले बनकर टनों टन दुनिया के सारे दरिया नमक समंदर में फेंक रहे हैं। रोजाना करोड़ों अरबों टन अल्लाह ही जाने पानी समंदर में नमक को फेंकता रहता है। समंदर कड़वे रहते हैं और हम मजे में रहते हैं। अगर ये मीठे हो जाते हम बर्बाद हो जाते। सारे शहर का पानी कड़वा हो, जहां से नहर गुजर रही है वहां नल का खोदो पानी मीठा हो। फैसलाबाद में मेरी रिहाइश है, मेरा इलाका खानेवाल है, रिहाइश मेरी फैसलाबाद, तो वहां सारे शहर का पानी गंदा है। उसमें से एक नहर गुजर रही है, उस नहर के दोनों तरफ जितने नलके हैं सबका पानी मीठा, क्योंकि पानी बहता रहता है और उसके अंदर के नमक को खींच के आगे चलता रहता है। तो ये हमें अल्लाह ताला ने जवाब दिया, अम खुलक़ू मिन गैरि शै, क्यों भाई आप ही बन गए खुद ब खुद? अगर खुद ब खुद बने तो जाओ जो करना है मर्जी करो। नहीं, अल्लाह खुद ब खुद तो नहीं बने। हेच चीज़े खुद ब खुद चीज़े नशुद, हेच आहिन खंजरे तेगे नशुद, हेच हलवाई नशुद उस्ताज कार, ता गुलाम शक्र रेजे नशुद, मौलवी हरगिज नशुद मौला रूम, ता गुलाम शम्स तबरेजे नशुद। कोई चीज खुद ब खुद तो है नहीं। तो फिर अल्लाह ताला हमसे कहता है पता तो करो तुम्हें किसने बनाया है। ये बहुत बड़ा जिंदगी का सवाल है, तुम्हें किसने बनाया? तुम्हें कौन मौत देता है? तुम क्यों पैदा होते हो? तुम कहां जा रहे हो? ये इल्म मेरे बच्चों कॉलेजों स्कूलों में नहीं पढ़ाया जा रहा। ये इल्म अल्लाह ने बतौर मुसलमान के हम पर फर्ज करार दिया, और फिर अल्लाह ताला ने कुरान के जरिए से, हदीस पाक के जरिए से उसे महफूज कर दिया। तो जिंदगी का सफर शुरू करने से पहले ये तय करो कि तुमने जिंदगी गुजारनी कैसी। दौड़ो अल्लाह की तरफ, भागो अल्लाह की तरफ, ढूंढो अल्लाह को, पाओ अल्लाह को। अल्लाह मिला तो सब कुछ मिला, अल्लाह ना मिला तो कुछ ना मिला। मेरे रब के इज्जत की कसम, अल्लाह मिल गया तो सब कुछ मिला। उसको खो के क्या हासिल हुआ? 7 बर्रे आजम तुमने मालिक बन गए, लेकिन अल्लाह नाराज है।
تم موت کے بعد کیا کرو؟ یا تو اللہ کی جنت دوزخ کا انکار کر دو تو پھر ٹھیک ہے جاؤ موج کرو، لیکن جنت کو بھی مانتے ہو، جہنم کو بھی مانتے ہو، اللہ کو بھی مانتے ہو، رسالت کو بھی مانتے ہو، ختم نبوت کو بھی مانتے ہو، تو پھر کدھر جا رہے ہو؟ کیا لاجک ہے اس زندگی کی؟ بنانے والا کہہ رہا ہے دھوکے میں جا رہے ہو، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، تو حق کیا ہے؟ كَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقِّ، حقیقت تیرا اللہ ہے، حق تیرا اللہ ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ الحقۃ ما الحق وما ادراک ما الحق، حقیقت آخرت ہے، حقیقت آخرت ہے، حقیقت آخرت ہے۔ الحق حقیقت ہی دھماکہ ہے، جو آکے ایک ہتھوڑا ہے جو دماغوں پہ اللہ نے مارا، ایسے ہوا کیا؟ میں تو یہ بریڈ فورڈ کی فیکٹری کو حقیقت بنا کے بیٹھوں، مجھے لگتا تھا الحق، فل سٹاپ آ گیا، حقیقت ایسے جھنجھوڑا، پھر اللہ کہتا ہے ملحقہ، اور تجھے پتا بھی ہے حقیقت ہے کیا؟ کہ نہیں اللہ نہیں پتا، بما ادراک ملحقہ، تو جان بھی نہیں سکتا حقیقت کیا ہے، دھوکے کا شکار ہے، فریب کا شکار ہے۔ سب سے بڑی حقیقت اللہ ہے، ذالکم اللہ ربکم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فانا تصرفون۔ سب سے بڑی حقیقت اللہ ہے، اور سب سے بڑی حقیقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ اپنے ساتھ حق استعمال کر رہا ہے، ذالکم اللہ ربکم الحق، اور اللہ اپنے حبیب کے ساتھ حق استعمال کر رہا ہے، وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم، میرا نبی حق، اللہ حق۔ تیسری حقیقت الحق، ما الحق وما ادراک ما الحق، تیسری حقیقت آخرت، قیامت، موت کے بعد کی زندگی، دنیا کا فنا ہونا، یہ سب کچھ اللہ توڑنے والا ہے، مٹانے والا ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، جو زندہ ہوں گے وہ دیکھیں گے جب زمین پہ زلزلہ آئے گا۔ اذا الشمس کورت، زندہ بد نصیب قیامت کو دیکھنے والے دیکھیں گے جب سورج پھٹے گا، بے نور ہوگا۔ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، جب ستارے تباہ حال ہوں گے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، پہاڑ ریت بنیں گے۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اونٹنیوں کا مالک کوئی نہ ہوگا۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، جانور جنگلوں سے بھاگ کے انسانوں کی طرف، انسان ان شہروں سے بھاگ کے جنگلوں کی طرف۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، سمندروں میں آگ۔ میں پاناما سے آ، ایک طرف پیسیفک اوشن ہے، ایک طرف اٹلانٹک، دنیا کے بہت بڑے۔ میں وہاں سوچ رہا تھا کہ جب ان میں آگ لگے گی تو کیا منظر ہوگا۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، سارے 71% پانی ہے، آگ ہوگی۔ ہمالیہ پہاڑ کالعہن المنفوش، ایسے روئی بن جائے گا۔ اذا زلزلت الارض زلزالها اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت واذنت لربها وحقت۔ یہ حقیقت ہے، ٹھو ٹھو دھماکے۔ ایسا ہی دن ہوگا، جاب پہ جانا ہے، جاب پہ جانا ہے۔ اگر بریڈ فورڈ آباد ہوگا، مجھے دیر ہو رہی، جاب پہ جانا ہے، جاب پہ جانا ہے، جاب پہ جانا ہے۔ ہے ہمارے بچے کو تیار کریں، جلدی جلدی اسکول بھیجنا ہے، اسکول بھیجنا ہے۔ یہ ادھر بھاگ رہا ہے، وہ ادھر بھاگ رہا ہے، وہ ادھر بھاگ رہا ہے، وہ ادھر جا رہا ہے، کوئی حل لے کے جا رہا ہے، کوئی سبزی لے کے جا رہا ہے، اور کوئی ٹوکری لے کے جا رہا ہے، کوئی جھاڑو دے رہا ہے، کوئی روٹی پکا رہی ہے، کوئی مکھن کا پیڑا بنا رہی، کوئی دہی کو بلو کے اس میں سے مکھن نکال رہی، کوئی لسی بنا رہی ہے، کوئی اپنے جانور کو چارہ ڈال رہا ہے، کوئی دکان کھول کے جھاڑو دے رہا ہے، کوئی تخت شاہی پر بیٹھنے کے لیے تاج پہن رہا ہے، کہیں دو لشکر آمنے سامنے لڑنے کے لیے تیار کھڑے ہیں، پرندے گھونسلوں سے نکل کر جا رہے ہیں بریڈ فورڈ کی طرف کے، روز آتے ہیں آج کچھ کھانے کو ملے گا۔ سورج میں نکلا ہے، اسے بھی کچھ خبر نہیں آج میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ چاند بھی ڈوبا ہے، اسے بھی کچھ خبر نہیں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ستارے بھی دھندلے ہوئے ہیں، انہیں بھی کچھ خبر نہیں کیا ہونے والا ہے۔ آسمان اسی طرح
بہت بڑی چھت ہے، اسے خبر نہیں کیا ہونے والا ہے. ہمالیہ پہاڑ تکبر سے سر اٹھا کے کھڑا ہے کہ مجھے کون ہلا سکتا ہے. زمین کا پھیلا ہوا میدان بڑے فخر سے کہتا ہے مینو کون ہلا سکتا ہے. دریا صحرا بکھرے ہوئے دریا گرتے ہوئی آبشاریں کہہ رہے ہیں ہمیں کون ہلا سکتا ہے. ایک دم فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، ایک خوفناک آواز آئے گی. دکاندار کو دکان بھول جائے گی، بادشاہ کو تخت بھول جائے گا، ماؤں کو اولاد بھول جائے گی، بیوی کو خامند کو بیوی بھول جائیں گے. مائیں دودھ پیتے بچوں کو اٹھا کے یوں پھینکیں گے، یوں. یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، ابھی دودھ پلا رہی، ابھی لوریاں دے رہی، جو دھماکہ یوں پھینکے گی کہ تو مرتا مر، میں بچاں. لیکن آج نہ یہ بچے نہ وہ بچے. اور ایک خوفناک آواز، سورج پھٹتا جا رہا ہے، تارے ٹوٹتے جا رہے ہیں، چاند بکھرتا جا رہا ہے، زمین میں دراڑیں پڑ رہی، پہاڑ روئی بن رہے ہیں، سمندروں میں آگ لگ رہی. دنیا کے بد نصیب ترین لوگ ہیں جو قیامت کا دن دیکھیں. ہر ایک خوفناک آواز کے ساتھ ساری دنیا کو اللہ موت دے دے گا. آج نہ رونے والا ہے، نہ دفنانے والا ہے، نہ کفنانے والا ہے. مسلمان تو ہوں گے نہیں کہ کوئی جنازہ پڑھنے کا کہوں، نہ کوئی رونے والا، نہ کوئی کفنانے والا، نہ کوئی دفنانے والا. آج جن بھی مرے، انسان بھی مرے، بچے بھی مرے، بوڑھے بھی مرے، جوان بھی مرے، شاہ بھی مرے، گدھا بھی مرے، حسن والے بھی، بدصورت بھی. یہ لاشیں پڑی ہیں، کوئی قبر نہیں، کوئی قبرستان نہیں، کوئی قبر کھودنے والا نہیں، کوئی پرسہ دینے والا نہیں، کوئی تعزیت کرنے والا نہیں. پھر پہلے آسمان پہ موت، پھر دوسرے کو مارا، پھر تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان کے فرشتوں کو گرا دیا، زیر و زبر کر دیا. پھر میرا اللہ کہے گا کون باقی ہے؟ ہوئے ہوئے ہوئے، آواز اللہ کہے گی کون باقی ہے؟ تو ملک الموت کہے گا یا اللہ یہ عرش کے 4 فرشتے ہیں اور یہ میکائیل، اسرافیل، جبرائیل باقی ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جبریل اور میکائیل مر جائیں. تو اس پر اللہ کا عرش کہے گا یا اللہ جبریل میکائیل کو تو بچا لے. تو اللہ کہیں گے اسکت فقط کتبت الموت علی من کان تحت عرشی، خاموش، میرے عرش کے نیچے موت ہی موت ہے. پھر اللہ کہے گا کون باقی؟ کہیں گے یا اللہ عرش کے فرشتے، اسرافیل اور میں. اللہ کہیں گے عرش کے فرشتے مر جائیں، دھڑم اگ گئے. پھر اللہ کہے گا کون باقی؟ کہیں گے اللہ اسرافیل اور میں. اسرافیل مر جائے. اسرافیل سور پھونک روگے تو سور اس کے ہاتھ سے نکلے گا اور یوں اڑتا ہوا جا کر اللہ کے عرش کے ساتھ ایسے لگ جائے گا جیسے یہ بلب لگا ہوا ہے. اور اسرافیل مرے گا. اب اوپر اللہ، نیچے اسرائیل. انہوں نے بھی پتہ لگ گیا میری باری بھی لگ گئی. دیا ٹنگا کم بھی جاندیاں در 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 در. اللہ پوچھے گا کون باقی؟ کہے گا یا اللہ بس اب تو میں ہی باقی. تو اللہ کہیں گے مت فإنک خلق من خلقی. ہائے 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 ہائے، جا تو بھی مر جا، تو بھی میری ایک مخلوق ہے. یہ دنیا کی حقیقت ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہے گا من کان لی شریکا فلیات، کوئی ہے میرا شریک تو آؤ. من کان لی شریکا فلیات، کوئی ہے میرا شریک تو آؤ. من کان لی شریکا فلیات، کوئی ہے میرا شریک تو آؤ. پھر زمین آسمان کو ایسے جھٹکا دے گا، ایک جھٹکا دے گا. پھر کہے گا انا الملک، میں بادشاہ ہوں. پھر دوسرا جھٹکا دے گا. پھر کہے گا انا القدوس السلام المومن، میں ہوں قدوس السلام مومن. پھر تیسرا جھٹکا دے گا. پھر کہے گا انا المہیمن العزیز الجبار المتکبر. متکبر، تکبر کبھی نہ کرنا، ایڑی مار کے نہ چلنا، گردن ٹیڑھی کر کے نہ چلنا. آدمی زنا شراب سے اتنا اللہ کی نظروں میں ذلیل نہیں ہوتا جتنا تکبر سے ذلیل ہوتا. تکبر صرف اللہ کی صفت ہے. ہو پھر اللہ کہے گا این الملوک، بادشاہ کدھر ہے؟
عین الجبارون، وہ ظالم کدھر ہیں؟ وہ قبضے گروپ، وہ لینڈ مافیا، وہ کدھر گئے؟ عین المتکبرون، تکبر کرنے والے کدھر ہیں؟ تم کوئی ڈاکٹر تھے یا تم کوئی علامہ تھے یا سائنسدان تھے، لا تعلمون شیئا، کچھ بھی نہیں جانتے۔ اس کے برعکس باقی مخلوق کے بارے میں اللہ فرماتا ہے ربنا الذی اعطى كل شیء خلقه ثم هدى، رب وہ ہے ہر چیز کو وجود دیتا ہے، اسے اس کا علم دیتا ہے، ہدایت دیتا ہے۔ انسان کے علاوہ جتنی مخلوق ہے وہ پڑھی لکھی پیدا ہوتی ہے۔ جانور اپنا علاج خود کرتے ہیں، اپنی غذا کو بھی جانتے ہیں، اپنی دوا کو بھی جانتے ہیں، اپنے پرہیز کو بھی جانتے ہیں۔ انسان باہر سے لیتا ہے، وہ اندر سے لے کر پیدا ہوتا ہے۔ سانپ کو کوئی نہیں بتاتا تیرے منہ میں زہر کی تھیلی ہے اور تُونے ڈسنا کیسے اور شکار کیسے کرنا۔ عقاب کو اونچی اڑان جھپٹنا میرا رب سکھاتا، مچھلی کو تیرنا، شیر کو دھاڑنا، اپنی غذاؤں کو پہچاننا۔ ہم تو پڑھ کے بھی جاہل ہوتے ہیں۔ آپ شیر کے سامنے حلوہ رکھ دو ساری زندگی مر جائے گا، نہیں کھائے گا۔ گھاس رکھ دو نہیں کھائے گا، گوشت رکھو کھائے گا۔ بکری کے آگے پلاؤ پکا کے رکھ دو ساری زندگی بیٹھی رہے گی، نہیں کھائے گی۔ گھاس رکھو کھا لے گی۔ شوگر والا مریض چاہے FCPS ڈاکٹر ہو، مٹھائی رکھو آرام نال کھاوے۔ مریضوں کو کہے گا مٹھا نہیں کھاونا، آپ کھا رہے ہوں۔ دل کے ڈاکٹر مریضوں کو کہتے ہیں سگریٹ نہیں پیونا، پیچھے جا کے پی رہے ہوں دل۔ تو انسان میں ایک یہ کمی ہے کہ یہ اپنے علم کے خلاف بھی کرتا ہے۔ کمی نہیں ہے، طاقت ہے۔ یہ اپنے علم کے چونکہ اس کا پیپر ہو رہا ہے، اب بھائی تُسے اگوتا ہٹ جاؤ۔ انسان باہر سے علم لیتا ہے اور باہر علم غلط بھی ہے، صحیح بھی ہے۔ جانور علم اندر سے اللہ کی طرف سے لیتا ہے، لہذا اس کے اندر غلط علم جاتا ہی نہیں، صحیح جاتا ہے، غلط نہیں جاتا۔ اور صحیح پر عمل کی طاقت ہوتی ہے، وہ اپنے علم کے خلاف زندگی بھر نہیں کرتا۔ انسان چونکہ امتحان کی جگہ ہے، فَأَلْهَمَهَا فجورها وتقواها، ہم نے تمہارے اندر برائی کا بھی ایک تار لگا دیا ہے اور اچھائی کا بھی ایک تار لگا دیا ہے۔ باہر دونوں بیوپاری موجود ہیں، ایک طرف شیطان کی دعوت ہے، ایک طرف رحمان کی دعوت ہے۔ ایک طرف شیطان کی وحی ہے، ایک طرف رحمان کی وحی ہے۔ اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِ۔ یہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ میں وحی اتارتا ہوں اے میرے محبوب آپ پر اور آپ سے پہلے سارے نبیوں پر۔ اس وحی کی حقیقت کیا ہے؟ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، یہ حق کے ساتھ اتاری گئی اور حق ہی کے ساتھ اتری، اور اتارنے والا بھی ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقِّ، اتارنے والے کا نام بھی حق ہے، اور جس پر اترا ہے وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، ان کا بھی ٹائٹل حق اللہ نے قرآن میں دیا ہے۔ تو اللہ کی وحی حق 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 سے مزین ہو کر اتر رہی۔ شیطان کی دعوت بھی وحی سے چلتی ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا، کہ ہم نے شیاطین انسان اور جنات، انسان بھی شیطان ہوتے ہیں اور جنات بھی شیطان ہوتے ہیں، ان میں ایک پورا سسٹم ہے جو آپس میں وحی کے ذریعے جڑے ہوئے ہیں۔ یوحی، وحی بھیجتے ہیں، بعضهم الی بعض، بعض کی طرف وحی بھیجتے ہیں۔ اس وحی کی حقیقت کیا ہے؟ زخرف القول غرورا، یہ دھوکہ ہے، یہ فراڈ ہے، یہ فریب ہے، لیکن پیشکش بڑی خوبصورت ہے۔ پیش کرنے والے کو سلیقہ ہے، طریقہ ہے کہ مجھے جھوٹ کو خوبصورت بنا کے کیسے پیش کرنا ہے۔
مجھے فراڈ کو، دھوکے بازی کو، چال بازی کو خوبصورت بنا کے کیسے پیش کرنا ہے، تو ایک جملہ اس کی تعریف کا ہے، زخرف القول، بڑا خوبصورت۔ ہمارا دین حق ہے، ہمیں پیش کرنا نہیں آیا تو لوگ مسلمان ہو کے اسلام سے باغی ہو گئے، اور شیطان کو پیش کرنے کا طریقہ آتا ہے تو اس نے اتنی خوبصورتی سے اپنی بات کو پیش کیا کہ ڈاکٹر بھی جھوٹ بول رہا ہے، عالم بھی جھوٹ بول رہا ہے، تاجر بھی جھوٹ بول رہا ہے، ذمہ دار بھی جھوٹ بول رہا ہے، سیاستدان بھی جھوٹ بول رہا ہے، ریڈی والے سے لے کر بادشاہ وقت تک سب جھوٹ کی تاریکی میں ڈوب چکے ہیں۔ یہ شیطان کی طاقت ہے کہ اپنی بات کو کس خوبصورتی سے پیش کرتا۔ تو یہ باہر دو کام چل رہے ہیں، پھر آگے حق کے داعی ہیں، باطل کے داعی ہیں، دونوں کے لفظ قرآن میں ایک استعمال ہوا ہے۔ قیامت کے دن شیطان کہے گا ما کان لی علیکم من سلطان، میں نے کوئی ہاتھ پکڑ کے شراب پلائی تھی، میں نے کوئی ہاتھ پکڑ کے قتل کروایا تھا یا ڈنڈا اٹھا کے تو سے جھوٹ بلوایا تھا، الا ان دعوتکم، اس لفظ پہ ذرا آپ غور رکھیے گا، الا ان دعوتکم، میں نے تمہیں دعوت دی تھی۔ یہ شیطان کہہ رہا۔ پہلے کفر کی طرف بھیجے جانے والے داعی نوح علیہ السلام 950 سال جب تھک گئے اور یہ خبر آ گئی لن یؤمن من قومک الا من قد آمن، اب اور کوئی ایمان نہیں لائے گا، یعنی جڑے اسی تیرے بولے ہن کہ نہیں ایمان لیا ہونا، تو اب وہ اللہ کو دکھڑا سنانے لگے۔ تو اس دکھڑی کی ابتدا ہے رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، شیطان کہہ رہا ہے دعوتکم، نبی کہہ رہے ہیں دعوت قومی، اوپر اللہ کہہ رہا ہے انا اوحینا الیک، ادھر اللہ خبر دے رہا ہے یوحی بعضهم الی بعض، شیطان کی وحی، رحمان کی وحی، شیطان کی دعوت، انبیاء کی دعوت، لفظ ایک ہے دعوتکم فاستجبتم لی، میں نے تو خالی تمہیں دعوت دی تھی، تم نے میری دعوت کو قبول کر لیا، تو میں نے کوئی تمہاری جیب میں رشوت کے پیسے ڈالے تھے، تم نے قبول کیا تھا۔ اور ادھر دعوتو یہ دعوت چلتی ہے، دو راستے ہیں، آگے ہم خریدار ہیں، تو اللہ کہتا ہے فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا واما کفورا وہدیناہ النجدین، دو راستوں کو ٹیلے سے تشبیہ دی، نجد ٹیلے کو کہتے ہیں، تمتع من شمیم عرار نجد فما بعد العشیت من عراری، عرب شاعر کہتا ہے نجد ٹیلے کو کہتے ہیں۔ تو اللہ نے حق اور باطل کو اتنا واضح کر کے دکھا دیا ہے، جیسے ٹیلا نظر آتا ہے، جیسے چھوٹی پہاڑی نظر آتی ہے، تو کمزور آنکھ والا بھی دیکھ کر کہتا ہاں او ہے، میں دیکھ رہے ہیں او ہے۔ تو میرا اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے حق اور باطل کو اتنا واضح کیا ہے کہ وہ کمزور آنکھ والا بھی دیکھ چکا ہے۔ اب فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، اب تیرے ارادے پر فیصلہ ہے، تو چاہے گا تو میرا بن جائے گا، چاہے گا تو شیطان کا بن جائے گا، چاہے گا تو میرے دین کا خریدار بنے گا، چاہے گا یہ چند کوڑیوں پہ بک جائے گا، یہ چند دنوں کی زندگی، چند کوڑیاں، چند اینٹوں کے گھروندے، ان پہ بک جاؤ، اور چاہو گے تو جنت کے خریدار بن جاؤ، اللہ کو راضی کرنے والے بن جاؤ گے۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ اللہ تعریف کر، میرے کچھ بندے ہیں اور آتے رہیں گے جو ان کو نہ کوئی خرید سکے گا، نہ کوئی ان کی قیمت لگا سکے گا، نہ وہ میرے خلاف کوئی قدم اٹھائیں گے، وہ مجھ سے کیے ہوئے عہد کو نبھا جائیں گے۔ تو انسان چونکہ پیپر دے رہا ہے، تو اس لیے بازار میں دو سودے ہیں، ایک باطل وہی ہے، ایک حق وہی ہے، ایک حق کی دعوت ہے، ایک باطل کی دعوت ہے، دونوں اپنی دعوت میں فنا ہے، فنا فی التبلیغ، حق کی دعوت والے بھی، باطل کی دعوت والے بھی۔
शैतान कहता है फबिमा अग़वैतनी, मुझे निकाल दिया ना, लअक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम। अब देखना मैं करता क्या हूं, मैं तेरी तरफ जाने वाली राहों पे डेरे डाल दूंगा। डेढ़ है जरा, साल में आपकी कॉन्फ्रेंस साल बाद होती जी, है? हर साल साल बाद एक कॉन्फ्रेंस नहीं करूंगा, लबला मेरे से 1 घंटे की गल नल की असर होना। वो कहता मैं जिंदगी लगा दूं और डेरे डाल के बैठूं, और फिर क्या करूंगा, सुम्मा लआतियन्नहुम मिन बैन ऐदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन ऐमानिहिम व अन शमाइलिहिम वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन। फिर मैं चौतरफी जंग लड़ूंगा, सामने से वार करूंगा, पीछे से वार करूंगा, दाएं तरफ से वार करूंगा, बाएं तरफ से वार करूंगा। फिर देख लेना, डॉक्टर हो या ताजर हो, कोई कोई तेरा बनेगा, बाकी सारे मेरे ही चेले होंगे। सामने से वार करूंगा क्या मतलब है, सामने आखिरत है, मैं कहूंगा है ही कोई नहीं, और वो इंसान कहेंगे है ही कोई नहीं, और कुछ कहेंगे है, लेकिन वमिन खल्फिहिम, पीछे दुनिया है। हर सांस मुझे आखिरत की तरफ करीब कर रहा है, दुनिया से दूर कर। दुनिया मेरे पीछे है, आखिरत मेरे आगे है। तो जो आखिरत को मान जाएंगे उनको क्या करूंगा, वमिन खल्फिहिम, उनको लाहौर की दुनिया, क्लिनिक की दुनिया इतनी खूबसूरत दिखाऊंगा कि न जन्नत के शौक रहेंगे न जहन्नुम के खौफ रहेंगे। जन्नत को मानेंगे शौक नहीं होगा, जहन्नुम को मानेंगे खौफ नहीं होगा, अल्लाह को जानेंगे उसके लिए इश्क और मोहब्बत के रास्ते तय करने का ज़ौक नहीं होगा, सलीका नहीं होगा, रिसालत को मानेंगे इत्तिबा का शौक नहीं होगा। वमिन खल्फिहिम, वमिन खल्फिहिम। हमारी जमात का साहिबा इकराम की कब्रों पर गुजर। मौलाना तारिक जमील साहब फरमाते हैं, हमारी जमात उर्दू में गई थी, वहाँ हमें साहिबा इकराम की कब्रों पर ले गए। मुआज इब्ने जबल रज़ियल्लाहु अन्हु पहाड़ की चोटी पर अकेले हैं। अब्दुर्रहमान इब्ने मुआज और हजरत मुआज दोनों बाप बेटे शहीद हुए, दोनों की कब्र है। इब्ने आजूर की कब्र एक टीले पर है। अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु अन्हु की एक रास्ते के किनारे पर कब्र थी। आगे पहाड़ों में गए। मोता एक मुकाम है जहाँ पर जंगे मोता लड़ी गई। यहाँ पर 3 बड़े साहबा जैद, जाफर और अब्दुल्ला बिन रवाह रज़ियल्लाहु अन्हुम की कब्रें मौजूद है। जब हम हजरत जाफर की कब्र पर गए, यकीन मानिए हमारी सारी जमात रो रही थी। हम अपने आंसुओं को रोकते थे लेकिन आंसू नहीं थमते थे। हजरत जाफर का सारा वाक़या आंखों के सामने घूम गया। उसकी नौजवान बीवी थी, छोटे छोटे 4 बच्चे थे। जब अल्लाह ताला के रास्ते में निकले और झंडा उठाया तो शैतान सामने आया और कहा, जाफर तेरे 4 छोटे बच्चे, तेरी जवान बीवी क्या बनेगा। हजरत जाफर ने फरमाया, अब तो अल्लाह ताला के नाम पर जान देने का वक्त आया है। आगे बढ़े, एक हाथ कटा, दूसरा कटा, फिर 2 टुकड़े होकर जमीन पर गिर गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि हजरत जाफर शहीद हो गए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा के घर तशरीफ ले गए। अस्मा उनकी बीवी का नाम था। कहने लगी, मैं बच्चों को नहला चुकी थी, कपड़े पहना चुकी थी और खुद आटा गूंद रही थी कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। मैं घबरा कर खड़ी हुई। मैंने पूछा, या रसूल अल्लाह क्या हुआ। फरमाया, मैं तेरे लिए कोई अच्छी खबर नहीं लाया, और आपके आंसू निकल पड़े। हजरत अस्मा ने सुना और बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। छोटे छोटे बच्चे छोड़कर, जवान बीवी को छोड़कर पहाड़ों पर सोए हुए हैं। कमाल है, आज से 1400 साल पहले वो कब्र बनी जबकि वहाँ किसी इंसान का गुजर न था। आंसू थे कि थमते ही न थे। हजरत जैद रज़ियल्लाहु अन्हु की कब्र पर एक हदीस लिखी थी। मैंने साथियों को उसका तर्जुमा करके बताया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब हजरत जैद की शहादत की खबर हुई, दूसरों को बताया तो हजरत जैद की छोटी बच्ची आपके गोद में आकर रोने लगी। आप भी रोने लगे। एक साहबा हजरत साद ने कहा, या रसूलल्लाह आप किसके लिए रो रहे हैं। आपने फरमाया, ए साद, ये हबीब का शौक है, हबीब के लिए। जैद को बेटा बनाया हुआ था। सारी जमात वहाँ रो रही थी। ऊपर पहाड़ पर कब्र है, दूर दूर तक आबादियाँ नहीं थी। वीराने में कब्रें बनी, सन्नाटे में कब्रें बनी। और फिर हजरत अब्दुल्ला बिन रवाह रज़ियल्लाहु अन्हु की कब्र पर गए। उनकी कब्र पर भी अजीब नूर था। आदमी अपने आंसू रोक नहीं सकता था। हजरत अब्दुल्ला के बारे में रिवायत है कि आगे बढ़े तो बीवी बच्चे याद आ गए तो एकदम से अपने आप को झटका, ए नफ्स
مجھے قسم ہے اپنے رب کی، میں جان اس پر قربان کروں گا، تو چاہے یا نہ چاہے، تو مانے یا نہ مانے۔ تجھے عرصہ ہوا ہے بیوی بچوں میں رہتے ہوئے، اب جنت کا شوق کر